ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خوب اچھی طرح سنیں یہ بات. ابو سعید خدری کے والد بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی کی خاطر اپنے گھر کے مرد قربان کرا دی حضرت ابو سعید کی والدہ نے. ماں بیوہ ہو گئی, بیٹے شہید ہو گئے. ایک بیٹا بچا ہے ابو سعید, جو 11-12 سال یا 10 سال کی عمر تھی, ان کی بچے تھے. اب صحابہ کے گھروں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تو فاقے پڑنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے 70 افراد شہید ہوئے, یہ جوان تھے, کمانے والے تھے. 70 گھروں کے چولہے بند ہو گئے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. اس لیے یاد رکھو, جو انجینئر بدبخت بیٹھ کے حضرت معاویہ کو برا بلا کہتا ہے, دلائل کی دنیا میں جواب تو بہت ہیں, علماء دے چکے ہیں, لیکن اس بدبخت کو اپنی موت کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے. ایک آج کا بچہ بیٹھ کر حضرت علی اور معاویہ میں امپائر بن کے یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی, اس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی, اور یہ بہت بڑی جرت اور دلیری ہے. بڑوں کے اختلافات بڑوں تک محدود رہنے دو. آپ اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹھ کر ایک صحابی رسول پر تانے دو. مجھے اس انجینئر پہ خدا کی قسم غصہ نہیں آتا, مجھے ان مسٹنڈوں پہ غصہ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء فقہا دنیا سے ختم ہو گئے, تمہیں کل کے لونڈے کو, ایک بچے کو تم نے بٹھا کے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے, اس کی تحقیق کو تم تحقیق کہتے ہو. ایک طوفان بدتمیزی ہے میڈیا پہ صحابہ کرام کے خلاف. ہر ٹچا اٹھتا ہے, ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتا ہے. میری نظر میں حضرت عثمان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی, میری نظر میں حضرت معاویہ کا یہ موقف درست نہیں تھا. تیری اوقات کیا ہے کہ تو ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے؟ امام مالک سے کسی نے کہا کہ کیا عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے اتنے کام کیے تو کیا وہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑا کرتے تھے, اس گھوڑے کی ناک میں جانے والا غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ حکومت کی لالچ میں نہیں ہوا, ایک آزمائش تھی امت کی پر اللہ کی طرف سے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا میں رشتہ دار ہوں, ان کے قاتلوں سے قصاص لینا میرا حق ہے, اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرے لیے قصاص لینا ممکن نہیں ہے. پہلے حکومت کو مضبوط کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اجتہادی اختلاف تھا, اس بیس پر تلوار اٹھی ہے آپس میں. تو اس تلوار اٹھنے میں حضرت علی حق پر تھے, حضرت معاویہ غلطی پر تھے, مگر یہ غلطی دولت کی لالچ میں, پیسوں کی لالچ میں بولو بھائی نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی. اس کی تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا اور آپ کے بیٹے سلیمان نے بھی. اللہ فرماتے ہیں سلیمان کا فیصلہ صحیح تھا, داؤد کا فیصلہ بولو بھائی سلیمان کے مقابلے میں صحیح نہیں تھا. یہ اجتہادی غلطی چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عمر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عثمان نے اعتماد کیا. تو یہ اتنے حضرات ان پر اعتماد کر رہے ہیں, ان میں کوئی کوالٹیز ہوں گی, کوئی خصوصیات ہوں گی. لوگوں کی کالز آتی, انجینئر نے فلاں پہ الزام لگایا, اس کا جواب فلاں پہ الزام لگایا. میں نے کہا جس آدمی کا کام یہی ہو امت میں تخریب کاری, تم اس کی باتیں سنتے کیوں ہو؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پورے برے صغیر میں تمہیں ایک بچہ ملتا ہے جو ہے بھی انجینئر, جو عالم مفتی بھی نہیں ہے. حوالوں پہ مرتے ہیں لوگ کہ بھئی ہر بات حوالے سے کرتا ہے. تم نے جا کے دیکھا ہے وہ حوالے صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی نا,
کہ انجینئر نے کہا کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں، اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا وہ اس کو نہیں کہا، وہ دوسری والی کو کہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کنفیوژن ہوئی ہے لوگوں سے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے یہ اب ہم اتنی باریکی میں کیسے جائیں. تو میں نے کہا آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے، اتنی گہرائی میں آپ کو گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو اب کیا کر رہے ہو؟ اب بھی تو اندھی تقلید ہی کر رہے ہو. کون سا ہر مسئلے پر آپ نے پوری تحقیقات کی ہوئی ہیں؟ ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق قرار. بولو بھائی. کل ایک صاحب کا فون آیا، میں بعض دفعہ فارم میں ہوتا ہوں تو پھر میں فون پہ سنا بھی دیتا ہوں، سنانی نہیں چاہیے، انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن فارم میں آئے ہوئے تھے ہم پھر بعد میں سوری بھی کر لی ہم نے. وہ کہنے لگے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ابھی پھر یہ مسئلہ بیان کیا اسٹیج پر کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. مفتی صاحب آپ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور وہ جب مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں تو انہوں نے حدیث بھی کوٹ کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے سیاستاً کتنی کر دی؟ 3 کر دی. تو مفتی صاحب اب آپ جواب دینا اس کا. مفتی صاحب کے پاس کرنے دھرنے کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر میں رفع الیدین والے کا فون آ جائے گا، میں ساری پرچیاں لے کے ہر وقت اپنے پاس بیٹھا کروں. رفع الیدین کی حدیث، یہ رفع الیدین پر تو 325 حدیثیں کہا جاتا ہے نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کون سا والا رفع الیدین ہے. بعض حدیثیں ایسی جس میں تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ہے، اس کو بھی اسی میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے عوام میں. 325 یا 400 حدیثیں کسی ٹاپک پر اسلام میں نہیں ملتی، اتنی تو حضرت عیسیٰ کے نزول پر نہیں ہے جو عقائد کا مسئلہ ہے. فروعی مسئلے پر اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ سینس لیس لوگ ہیں، مگر ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش میں، کوئی اپنے آپ کو کم علم ماننے کے لیے تیار. یاد رکھو اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جو کسی جاہل کی ہو، کسی پڑھے لکھے کی تقلید اندھی کہلاتی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا یہ ابھی وہ کی حدیث بھی کوٹ کی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو میں احترام کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کاموں کو دیکھ کے ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ دنیا میں مفتی ختم ہو گئے جو مسائل ڈاکٹروں سے پوچھے جا رہے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دنیا میں مفتیان کرام یا دینی مدارس یا دینی یونیورسٹیاں ختم ہو گئی ہیں جو مسائل کس سے پوچھے جا رہے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کہی کہ نبی کے دور میں 3 ایک تھیں، ابو بکر کے دور میں 3 ایک تھیں، حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا، تو کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ وہ ان سے پوچھے کہ حضرت اسلام میں اتنی بڑی تحریف حضرت عمر نے کر دی تو کسی صحابی نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کوئی غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے، سنیں میری بات، اور آپ اسے یہ حدیث اس طرح سے بتائیں کہ نبی کے دور میں 3 کتنی ہوتی تھی؟ ایک. ابو بکر کے دور میں بھی 3 ایک، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی. حضرت عمر نے کیا کیا 3 کو؟ میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں دو تو بیوی حلال رہتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھی، حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ بولو نا بھائی، حرام کر دیا. اور جس غیر آدمی پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا کہ وہ وہاں شادی کر لے. اس سے بڑی اسلام میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سیاستن یہ کام کیا. سیاستن کسی کو کوڑے تو لگائے جا سکتے ہیں، سیاستن کوئی سزا تو بنائی جا سکتی ہے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا یہ سیاست نہیں ہے، یہ دین میں، بولو نا بھائی، تحریف ہے. تو میں نے کہا وہ سارے مخنجو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سوال نہیں کر رہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. خلیفہ راشد بھی ہے، وہ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ جنتی بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، اور تمام صحابہ اس پہ خاموش بھی ہیں. تو پتہ نہیں جب اتنا بڑا دین تبدیل کر دیا تمہارے خلیفہ راشد نے تو پتہ نہیں کیا کیا اور بھی کیا ہوگا انہوں نے. تو پورا اسلام مشکوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ تحقیق ہے تو پھر یہ بھی تو تحقیق کرو نا، اس کا کیا جواب ہے؟
ایک بات سن لیتے ہیں اور فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں, اس کی تحقیق میں نہیں جاتے, اور اس کو تحقیق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم محقق ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو وہ پھر کہنے لگے پھر آپ بتا دیں اس کا کیا جواب ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں نے آپ سے یہ اعتراض کیا ان کو آپ پہلے یہ کہیں کہ یہ اعتراض مفتی صاحب کے بتانے سے کیوں پیدا ہو رہا ہے آپ کے دل میں. آپ تو محقق ہیں, آپ کو تو خود سے یہ اشکال ہونا چاہیے تھا, اور آپ کے جس مفتی نے بھی یہ فتویٰ دیا آپ کو خود سوال کرنا چاہیے تھا کہ حضرت اس سے تو ہمیں خلفائے راشدین پر اعتماد ختم ہو رہا ہے, تمام صحابہ پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے. یہ کیسی سیاست ہے اسلام میں کہ حلال بیوی حرام اور حرام بیوی حلال, جبکہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر نے کتابیہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح پر بھی تو پابندی لگائی تھی. یاد رکھو پابندی لگائی نہیں تھی, منع کیا تھا, مگر حرام قرار نہیں دیا تھا. حضرت حذیفہ نے جب یہودی عورت سے نکاح کیا, حضرت عمر نے کہا نہیں کرو. انہوں نے کہا حرام ہے تو چھوڑ دوں, فرمایا نہیں حرام نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ زانی عورت ہوگی تو تم ایسی عورت سے نکاح کرو گے, لوگ بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے نکاح شروع کر دیں گے, مسلمانوں کا خاندان خراب ہوگا. پھر بھی حضرت حذیفہ نے نکاح کر لیا اس عورت سے. حضرت عمر نے پھر بھی ان کو جیل بولو بھائی نہیں بھیجا, اور اس نکاح کو کنسیڈر کیا, زنا کی سزا اس پہ جاری نہیں کی. حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پھر میں نے ان سے بتایا, میں نے کہا دیکھو نبی کے دور میں جو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے, ایک ٹیمپریری میرج جسے کہتے ہیں, ابو بکر کے دور میں بھی کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگا دی. شیعہ یہی تو دلیل دے کے متا کو حلال کرتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت عمر نے جو پابندی لگائی وہ پابندی جدید پابندی نہیں تھی, وہی پابندی تھی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی, مگر بہت سے صحابہ کو اس پابندی کا علم نہیں تھا. حضرت عمر نے اسی پابندی کو نافذ کیا ہے. حضرت جابر کو علم نہیں تھا کہ نبی کے دور میں پابندی لگ چکی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا, اس لیے ہم اس کو حرام کہتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح 3 طلاق کو ایک کہنا نبی کے دور میں ختم بولو بھائی ہو چکا تھا, اور اس کی دلیل صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی کہ زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقوں کو 3,000 طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آیتیں نازل ہوئے طلاق مرتان, 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ کر دی تو بیوی حلال بولو بھائی نہیں ہوگی. تو یہ حکم ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا. حضرت عمر نے اسی حکم کو نافذ کیا ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ حدیث میں یہ کہیں نہیں آتا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ علل اطلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھیں. تو یہ زمانہ جاہلیت کا حکم تھا جس کا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں ہوا, جیسے متا کا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ حرام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس پر میرا ایک مستقل لیکچر ہے, وہ سنیں. یاد رکھو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی کو رکھا تو ساری زندگی زنا کا بدکاری کا گناہ ملے گا اس کو. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی اہل حدیث عالم, میں علماء کا احترام کرتا ہوں کسی بھی مسلک کے ہوں, کسی پہ طنز نہیں کرتا, کوئی بھی اہل حدیث عالم اگر اس کے خلاف فتویٰ دیں آپ مجھے ان کی مجلس میں لے جائیں, میں ان سے بات کروں گا اس پر, بولوں گا آپ نے کیسے فتویٰ دیا ہے, دلائل سے مجھے قائل کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ آپ 3 طلاقوں کو 3 کہنے پہ تو بہت زور لگاتے ہیں, حالانکہ یہ مسئلہ تو اختلافی ہے. اصل میں یہ ہونا چاہیے 3 طلاقیں دینا حرام ہے, اس پر زیادہ زور لگائیں آپ لوگ, اس پر زور لگائیں کہ 3 طلاقیں دینا کیا ہے بولو بھائی جائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس پر بھی ہم زور لگاتے ہیں, میرے کئی بیانات اس پر ہیں کہ طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے. اور میں نے کہا فار یور کائنڈ انفارمیشن, ٹھیک ہے نا, آپ کی ایک معلومات کے لیے میں ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ 3 طلاقیں اکٹھی یہ ناجائز ہیں یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں, اس میں اختلاف نہیں ہے, یہ بنایا گیا اختلاف. دوسری بات یہ کہ 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں دے دینا یہ بھی گناہ ہے, مگر یہ کم درجے کا گناہ ہے. 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھ لینا یہ اس سے بڑے درجے کا گناہ ہے, یہ زنا کا گناہ ہے. اور ایک اور بات,
بعض لوگ کہتے ہیں یہ اب تو حلالے کا دروازہ کھول رہے ہیں, حلالہ تو بغیرتی ہے, حلالہ تو یہ ہے, حلالہ ملالہ کی بات نہیں کر رہا, حلالہ کی بات کر رہا ہوں. حلالے پر میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, جائز حلالہ اور حرام حلالہ کیا ہوتا ہے. اس پر ایک صاحب کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ حلالہ حلالہ ہی ہوتا ہے, جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا, بغیرتی ہی ہوتی ہے. اب یہ ہے محقق, اگر حلالہ ہر قسم کا حلالہ بغیرتی ہے تو قرآن نے حلالے کا تذکرہ کیوں کیا ہے بھائی؟ معاذ اللہ قرآن بے شرمی اور بغیرتی کی تعلیم دے گا. عجیب قسم کے لوگ ہیں. لیکن مجھے ان کی جہالت پر خدا کی قسم اعتراض نہیں ہوتا, جاہل لوگ ہر دور میں موجود رہے. مجھے اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ یہ جاہل ہو کے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں, محقق. نہیں آ رہی بات میرے خیال ہے. میرا ایک دفعہ جماعت المسلمین والوں سے مناظرہ ہوا, میں نے کچھ سوالات کیے, وہ پھنس گئے, حالانکہ میں بالکل بچہ تھا اس وقت. وہ ادھر ادھر نہ بغلیں جھانک رہے ہیں ادھر ادھر, جو وہ پھنس گئے. تو میرے ساتھ اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے کچھ, تو میں نے وہ پھر جب پھنسے نا تو پروفیسر تھے ایک یونیورسٹی کے, وہ اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, مجھے کہنے لگے کہ ہم مقلد نہیں ہیں محقق ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی کو ہنسی آ گئی. میں نے ان کو بڑی میں نے کہ یہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے اور کیا کہہ رہے ہیں, محقق ہیں ہم, مقلد نہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کسی شخص سے مناظرہ ہوا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر. دونوں مذہب ہیں, فاتحہ پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی, کسی کو میں برا نہیں کہتا, یہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن اپنے آپ کو محقق قرار نہ دیں, آپ اپنی کم علمی کا اعتراف کریں. بولے بھائی علماء کی 2 رائے ہیں تو مجھے میں اس والی رائے بس ختم, فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو مولانا قاسم نانوتوی کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ فنٹر تھا. تو وہ انہوں نے بحث کی, تو وہ مولانا قاسم نانوتوی نے جب دلائل کے انبار لگائے تو وہ بحث ہار گیا. تو کہنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ کو ایک ایک مسئلے پر اتنا حافظہ آپ کا اور اتنی دسترس, اس کے باوجود بھی آپ مقلد ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کیا ہیں, فقہا کی تقلید کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ حیرانگی تجھ پر ہے کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی کیا ہے تو, کہتے میں خود سے جو. تو اعتراض تجھ پر ہے, ہم پر, کیونکہ ہم اگر علامہ ہیں تو ہم سے بڑے بڑے علامے. دیکھو جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا یا جنرل فزیشین ہوتا ہے, وہ بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج اپنا خود ہی کرتا ہے. جب وہ پھنستا ہے تو وہ بھی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میں یہاں آ کے کیا ہوں. تو یہ علم فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے.